السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع کرونا وائرس اور وبائی امراض سے متعلق ہے، اور میں نے آپ کے لیے 10 پوائنٹ اکٹھے کیے ہیں۔ اول تو میں یہ کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یاد کیجئے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے نہایت ہی مشکل ہوتا ہے کچھ بھی یاد کرنا، تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے 5 پوائنٹ، اگر آپ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر عمل کریں گے، وبائی امراض اور بھی دوسری بری بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ باقی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جس کے نصیب میں، اس کو تو ہو کے رہے گا، لیکن ہم لوگ خود بھی احتیاط کر سکتے ہیں۔ اگر چھینک آئے تو اپنے ہاتھوں میں کرنے کے بجائے اپنے بغل میں چھینکیں، جو دوسرے آس پاس جو لوگ موجود ہیں ان تک یہ جراثیم نہیں جائیں گے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے، 2 گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جب ہوگا دیکھا جائے گا، کوئی احتیاطی تدابیر نہیں، کچھ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ ساری دنیا اس کے اندر ہلاک ہونے والی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ایکسٹریم کے گروہ ہیں، خوف زیادہ ہے اور اموات کم ہو رہی ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے 90 ممالک کے اندر یہ آ چکا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ نے کیسے بچنا ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر 5 سال سے چھوٹے لوگ اور 50 سال سے بڑی عمر کے لوگ اس سے زیادہ نقصان پا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر امیونٹی لیول جو کہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے، آسانی سے بیماریاں پکڑ سکتے ہیں۔ تو خالی کرونا وائرس سے نہیں، کوئی بھی بیماری یہ لوگ آسانی سے پکڑ سکتے ہیں، انٹریکشن ہو کراؤڈڈ پلیس سے۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگ ہیں، سب کے لیے، چاہے 5 سال کا ہو چاہے اس کے درمیان کی ایج کا ہو، ہم سب نے یہ خیال رکھنا ہے ہمارا جو گلا ہے وہ تر رہے، اور کیونکہ اس کے اندر جو یہ وائرس ہے وہ ہماری سانس کی نالی کے تھرو جاتا ہے، ہماری سانس کی نالی کے اندر رک جاتا ہے۔ آپ نے پانی پیا، پانی پیتے رہے، ہر 1 گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پی لیا آپ نے، تو وہ ٹریول کر کے ہمارے اسٹمک میں چلا جائے گا، ہمارے پیٹ میں چلا جائے گا، اور پیٹ کے اندر قدرتی طور پر ایسی طاقتیں موجود ہیں جو اس کو وہیں پہ مار دیں گی۔ لیکن اگر یہ ہمارے ادھر سانس کی نالی میں رک گیا تو یہ چل کر ہمارے پھیپھڑوں میں چلا جائے گا، اور وہاں سے پھر مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اپنا پانی پیتے رہنا ہے، پھل فروٹ کھاتے رہیں، کینو، مالٹا، کیلا، یہ آپ کھاتے رہیں، اپنی خوراک کو صحیح رکھیں۔ مثال کے طور پہ جھٹکے کا گوشت نہ کھائیں، کیونکہ اس کے اندر خون باقی رہ جاتا ہے، جراثیم کو آسانی سے آپ کا جسم کیچ کر سکتا ہے، اور آپ مسئلے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنی نیند مکمل رکھیں، نیند میں کمی نہ کریں، کوشش کریں کہ بچے صحیح طرح پراپر نیند لیں، اسی طرح ماں باپ کو بھی اور خود بھی نیند پوری کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، جس دن ہم کم سوتے ہیں اس دن ہمارے اندر جو امیونٹی لیول ہوتا ہے، قوت مدافعت، یہ کم ہوتی ہے، تو ایسے میں ہم آسانی سے کوئی بھی بیماری پکڑ سکتے ہیں۔ اس کا نیند کا پراپر خیال رکھیں۔ اچھا جی، جو بری عادات میں جو قوم ہوتی ہے اس پہ آسانی سے عذاب آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ شیاطین سے کیسے بچا جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ ایک شیطان تمہارے اندر بھی موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شیطان کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے پیار سے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے کہ اے میرے صحابی، دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمیع، سننے کی طاقت سے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا کہ میں کچھ غلط نہ سنوں، و بصری، اور کچھ غلط نہ دیکھوں، و لسانی، اور کچھ غلط نہ بولوں، و قلبی، اور دل میں کچھ غلط نہ جانوں، و منی، اور اپنی شرمگاہ کا خیال رکھوں، غلط جگہ پر مت استعمال کروں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس شخص نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں جس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چیز نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے۔ صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا 3 دفعہ پڑھ لیں، شام میں 3 دفعہ پڑھ لیں، پورے دن کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کہ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص کہیں جائے
اور وہ یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس جگہ کو چھوڑنے تک کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ پھر ہر طرح کی بری بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے صبح شام میں ایک ایک بار پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، کہ اللہ تعالیٰ مجھے برس اچانک آ جانے والی کیفیت، وہ کرونا وائرس بھی اچانک آ جاتا ہے نا، اندر پل رہا ہوتا ہے، اسی طرح کینسر ہے، جذام سے بچا اور تمام بری بیماریوں سے بچا۔ بہت پیاری دعا ہے، اسے یاد کیجئے۔ اس کے علاوہ سورہ فلق، سورہ ناس جسے معوذتین کہتے ہیں، یہ ضرور پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح میں 3 بار اور شام میں 3 بار قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گی، ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دیکھیں ہم نے اپنے ہر تکلیف کو اللہ کی طرف لوٹانا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ بازار گئے، بازار سے آپ گروسری لائے، اس کو دھونا شروع کیا آپ نے، آپ بسم اللہ کر کے دھونا شروع کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں اب وسوسہ آ رہا ہے، اس کے اوپر کس نے چھینکیں ماری ہوں گی سلوٹر کرتے وقت یا پھر سبزی کو کاٹتے وقت، ہو سکتا ہے چھینکیں آئی ہوں، ہمیں کیا پتا، اور آپ دھونا شروع کر دیں اور اتنا دھوئیں کہ جی کے اندر کی تمام غذائیت ہی ختم ہو جائے۔ تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیاطین کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہے الولہان، وہ ہمیں ہمارے دل میں شک پیدا کرتا ہے کہ نہیں ابھی دھلا نہیں ہے، اور دو اور دو اور دو، یہ نام یاد رکھ لیجیے۔ فوراً ہی دعا کیجیے اعوذ باللہ من الولہان، چاہے ہماری گروسری میں ہو، اپنے آپ کو صاف کرنے کا ہو، بسم اللہ کر کے شروع کریں، اور شک آئے، وہم آئے کہ اور میں دھوں اور دھوں اور دھوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے الولہان سے بچا۔ اسی طرح عبادات کے معاملات میں آپ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں گئے، جماعت میں آپ کھڑے ہوئے، پیچھے سے آپ نے اچھوں کی آواز سنی، حالت تو خراب ہو جائے گی، پھر مائنڈ آپ کو رپلائی دے گا کہ نہیں صبح میں تم نے بسم اللہ الذی والی دعا پڑھی ہے، اور مسجد میں آ کے بھی دعا پڑھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی میں نے پڑھی، اور مسجد میں انٹر ہونے والی بھی دعا میں نے پڑھی، اور میرے تمام معاملات صحیح ہیں، نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ مائنڈ جواب دے رہا ہے نہیں اگر ہوا تو کیا ہوا، میں ہی بھگتوں گا نا۔ تو دیکھیں یہ ایک شیطان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شیطان کا نام بتایا ہے، اس شیطان کا نام ہے خنزب۔ یہ ہمیں نماز میں ہمارے عبادت کے کاموں میں ورغلاتا ہے، چاہے آپ قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہوں، ادھر ادھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا، یہ نام یاد کر لیجئے، جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو پڑھ لینا، تو انشاءاللہ اس میں بھی عافیت سے رہیں گے۔ اسی طرح آپ سو رہے ہیں، آپ کو سوتے سوتے میں ڈرانا خواب ہو، سب کو ہو گیا مجھے بھی ہو گیا، تو ایسے میں اٹھتے کے ساتھ ہی لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ ویٹ بلو کریں، تھو تھو تھو، اور اعوذ باللہ من شرہا ومن شر شیطان، اور یہ خالی اسی میں نہیں، کبھی بھی ڈرانا خواب دیکھیں آپ تو آپ یہ دعا پڑھیں اعوذ باللہ من شرہا، کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح کچھ بھی کہیں محسوس کریں، آپ کبھی اپنے خیالوں میں جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، آپ دیکھیں ہمیں جو تکلیف دینے والے خیالات ہوتے ہیں نا، یہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 33 ہے، 33، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ان کے پاس موجود ہیں ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم کوئی سی بھی سنت آپ مجھے بتائیں ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ہم پڑھ رہے ہیں کیا؟ نمازیں پوری پڑھو، ہم پڑھ رہے ہیں کیا؟ کسی بہن کی طرف نظر پڑے تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے، جیسے پتہ نہیں عورت کبھی دیکھی ہی نہیں، نظر میں سے شرم ہی میں ہماری چلی گئی، ختم ہو گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگیوں میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں گے ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیں مصیبت تو یہی ہے، مصیبت یہ کرونا وائرس نہیں ہے، جب ہم خیر کا معاملہ نہیں کریں گے مصیبت تب آئے گی۔ اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، کیا ہم عذاب کے لیے تیار ہو جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور ہم ان پر عذاب نہیں لائیں گے جب تک وہ ہم سے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو استغفار کیا کرتے تھے، کثرت استغفار۔ تو اگر ہم صبح میں 100 دفعہ استغفار کر لیں، شام میں کر لیں، اور جب بھی کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھیں ان کو دیکھتے کے ساتھ ہی استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفار کی کثرت کریں، اپنے برے اعمال کا سوچ کر استغفار کریں،
استغفراللہ کہنا بھی استغفار ہے، استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ اور دیکھیں اب آخر میں بتاؤں، جن لوگوں کو بیچاروں کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، وہ 5 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، دوسرا استغفار کی کثرت کریں، تیسرا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا کیا ہے؟ خنزب، نام یاد رکھیں۔ عبادات کے کاموں میں یہ ہمیں ورغلاتا ہے، اور الولاحان کا نام یاد رکھیں، 5ویں چیز ہمارے صفائی ستھرائی کے معاملات میں ہمیں مسئلہ کرتا ہے۔ تو یہ تھے 10 پوائنٹس، اور 5 پوائنٹس ان لوگوں کے لیے جن کے لیے مشکل ہوتا ہے کوئی چیز یاد کرنا، لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہیں، ان کی یہ باتیں ہیں، آپ ان پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ عافیت میں رہیں گے، اور اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی بیماری والی کیفیت آتی ہے تو گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، جھاڑ پونچھ کی طرف مت جائیے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا اس چیز سے، اور اس میں آپ کی موت بھی آ جائے کچھ بھی غلط نہ سمجھیں، آپ شہید کی موت مریں گے۔ چلیے اپنا خیال رکھیے گا، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور یہ تمام باتیں میں فیس بک پہ بھی ڈال رہا ہوں۔ اوکے، پھر بات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔